اچھا، اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لین مینوفیکچرنگ کا نام اس کے اندر آیا ہوا ہے، تو لین مینوفیکچرنگ کیا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ لین مینوفیکچرنگ از اے میتھڈالوجی دیٹ فوکسز آن منیمائزنگ ویسٹ. ٹھیک ہے، اب ویسٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 7 ویسٹس ہیں جو لین مینوفیکچرنگ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جی، تو لین مینوفیکچرنگ ایک ایسی فلاسفی ہے جہاں پر آپ ان 7 ایریاز کو، جن کو ہم ویسٹ مانتے ہیں، اس کو آپ کم کر رہے ہوتے ہیں یا ختم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ون از اوور پروڈکشن. آپ کے ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے لیکن آپ اس کو بنا زیادہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ کو آبویسلی پھر وہ کہیں نہ کہیں اسٹاک کرنا ہوگی، کہیں ویئر ہاؤس میں رکھنا ہوگی، کہیں کسی فیکٹری آؤٹ لیٹ میں رکھنا ہوگی. اور آپ اگر کسی اسٹاک کو جو اضافی بن گیا ہے اس کو کہیں رکھتے ہیں تو اس پر آپ کو کوئی کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کرایہ ہوگا، کوئی سیکورٹی کے لیے آپ نے لوگ رکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، یا وہ جہاں پر رکھے اس کے بلز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اوور پروڈکشن اگین ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی کمپنی کو اوائڈ کرنی چاہیے. اور لین مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس ویسٹ کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویٹ ٹائم. ویٹ ٹائم کی ایگزامپل ایسے فرض کریں آپ کے پاس یہ 4 مشینز ہیں اور اس پر کام چل رہا ہے، اور ہر مشین کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سرٹن ٹائم کے اندر اپنا وہ کام کرے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اسٹیپ نمبر 2 کی جو مشین ہے وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ڈیلیز آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹیپ نمبر 3 پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مشینز ہیں، ان کو بیکار بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر مشین یا ہر انسان جو کہ اس اسٹیشنز پر اسائنڈ ہے وہ اپنا کام ٹائملی کرے اور صحیح طریقے سے کرے. کہیں پر کسی سٹیپ پر کسی کو بیکار نہ بیٹھنا پڑے، ویٹ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہو گیا، تاکہ کام جلدی سے ہوتا رہے، سلو نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹرانسپورٹیشن. اور ٹرانسپورٹیشن بھی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جو لوکیشنز ہیں، آپ کی ویئر ہاؤس کی ہوگی، آپ کے فیکٹری کی ہوگی، وہ ایک دوسرے سے اتنی دور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کے لیے ہی چارجز زیادہ دینے پڑ رہے ہیں. اب ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ کو یا تو چارجز دینے زیادہ پڑ سکتے ہیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سفر اتنا لمبا ہو کہ آپ کا لیڈ ٹائم جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، یا آپ کو سپلائر جو آپ کو سپلائی پہنچا رہا ہے اس کو ہی آتے ہوئے اتنا ٹائم لگ رہا ہو. تو ٹرانسپورٹیشن میں ویسٹ کا یہ مطلب ہے کہ وہ ٹائم یا تو لمیٹڈ ہو ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری یا ویئر ہاؤس تک، یا پھر اس کے لیے آپ کو خرچہ جو ہے وہ کم کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب فیول کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کی کاسٹ ہے اگر آپ کو ویئر ہاؤس سے کوئی چیز پہنچانی ہے، اور ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں. ہاں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے اوور پروسیسنگ. تو اوور پروسیسنگ کا ان سمپل ورڈ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں کسی پروڈکشن کے اسٹیپ میں یا کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے، کسٹمر کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہاں پر اگزامپل میں اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آپ ایک جگہ کو پینٹ کر رہے ہیں، لیکن اس جگہ کو جس کو آپ پینٹ کر رہے ہیں اس کو کسی نے آ کے دیکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو پینٹ کر کے وہاں پر اپنا ٹائم ضائع کریں یا ریسورسز ضائع کریں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے پروڈکٹ کے اندر کوئی ایسا فیچر دے دینا جس کو کسٹمر نے نہ مانگا تھا نہ اس نے کہیں استعمال کرنا ہے، لیکن آپ اس کو بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اوور پروسیسنگ میں آتا ہے. کاسٹ، یہ اگین سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ہر کمپنی چاہتی ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. تو یہ بھی ایک ویسٹ ہے. اگر تو وہ زیادہ کاسٹ کسی چیز پر آپ کہیں سپلائی کے لیے کسی پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے میں لگا رہے ہیں تو وہ کم سے کم ہونی چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انوینٹری. تو انوینٹری اگین یہ کوریلیٹ کر رہے ہیں اوور پروڈکشن کی ایگزامپل کے ساتھ کہ آپ کی انوینٹری جو ہے وہ اتنی آپ کو رکھنی چاہیے جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ انوینٹری رکھتے ہیں تو اس پر آپ کو ویئر ہاؤس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کیرینگ کاسٹ یا ہولڈنگ کاسٹ قیمت میں. ٹھیک ہے، تو اتنی انوینٹری ہونی چاہیے جو کہ ریکوائرڈ ہے، تاکہ وہ پروڈکشن کا آپ کا سائیکل بھی چلتا رہے. کہیں پر ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو پروڈکٹس کے لیے را مٹیریل کم پڑ رہا ہو، اتنا ہو کہ بس آپ کا پروڈکشن کا سائیکل چلتا رہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے موشن. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے امپلائیز یا آپ کی مشینری جو فیکٹری میں لگی ہوئی ہے ان سے ان نیسیسری موومنٹ نہ کرائی جائے. فار انسٹنس آپ کے امپلائیز ہیں، وہ کسی اسٹیپ پر جھک کر کوئی را مٹیریل اٹھاتے ہیں زمین سے اور اس کے بعد وہ کہیں پلیس کرتے ہیں، تو یہ جھک کر کوئی چیز اٹھانا جو ہے وہ ان سے نہ کرایا جائے. اگر وہ ٹرے جہاں پر وہ را مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ تھوڑا اوپر رکھ دیا جائے جہاں پر اس امپلائی کو پھر جھکنا نہ پڑے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جھکنے سے اس کو انجری بھی ہو سکتی ہے، ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی انرجی بھی زیادہ لگ رہی ہے جو کہ. تو سملرلی اگر کوئی مشین ہے وہ ایک جگہ سے سامان اٹھا کے اس جگہ پہ رکھ رہی ہے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ رکھ لے. کیونکہ اگر آپ دور لے کے جا رہے ہیں، اس کو زیادہ موشن کرا رہے ہیں،
ٹھیک ہے، زیادہ موومنٹ کرا رہے ہیں اس سے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر بڑھے گی، ٹھیک ہے، انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوگی. سملرلی بجلی پر اگر وہ چل رہی ہے، بجلی زیادہ یوٹیلائز ہوگی. اگر کوئی آئل یوز ہو رہا ہے اس میں تو وہ بھی زیادہ یوٹیلائز ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اننیسری موومنٹ سے کہا گیا ہے کہ اس ویز سے بھی بچا جائے، اور یہ لین مینوفیکچرنگ کی اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ فلاسفی کو یا میتھڈالوجی کو اپنایا جائے. آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ٹاپک بہتر طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. سملر سارٹ آف شارٹ ویڈیوز کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.